سیرت اور شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اور ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت اور شہادت کے بارے میں مختصر گفتگو پیش کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت نرم دل، سخی، باحیا اور نیک صفات کے مالک تھے۔ آپ نے اسلام کے ابتدائی دور میں ہی ایمان قبول کیا اور ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نوروں کا والا کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ آئی۔ یہ عظیم اعزاز دنیا میں کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت بے مثال تھی۔ جب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے بے شمار اونٹ، گھوڑے اور سامان جہاد پیش کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام کی سرحدیں دور دور تک پھیلی اور قرآن مجید کو ایک ہی رسم الخط پر جمع کر کے پوری امت تک پہنچایا گیا، جو آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن کچھ شرپسند عناصر نے مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلایا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت بھی آپ نے مسلمانوں کا خون بہنے سے بچنے کے لیے مقابلے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آخر کار 18 ذو الحجہ 35 ہجری کو آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 82 سال تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بعض شرپسند اور فتنہ پرور لوگوں نے مختلف علاقوں میں غلط افواہیں پھیلائی اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد امت مسلمہ کی وحدت کو نقصان پہنچانا اور اسلامی حکومت کو کمزور کرنا تھا۔ جب یہ فتنہ بڑھ گیا اور باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو آپ کے پاس اپنی حفاظت اور مقابلے کی پوری طاقت موجود تھی، لیکن آپ نے مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کو پسند نہ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن امت مسلمہ کے اندر تلوار اٹھانے اور مسلمان کا خون بہانے کو گوارا نہ کیا۔ آپ نے صبر، تحمل اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ آپ کی زندگی ہمیں حیا، سخاوت، صبر اور امت کے اتحاد کا درس دیتی ہے، جبکہ آپ کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور خون ریزی سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔